الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی ضرورتوں میں کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ مناسب نہیں ہے، شریعت میں اس سے روکا گیا ہے اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ آدمی اپنی روزی کمانے کا ذریعہ بھیک مانگنے کو بنائے یا لوگوں سے سوال کرنے کو بنائے۔ اللہ نے ہاتھ پیروں میں طاقت دی ہے، آدمی کو چاہیے اپنے مقدر کی روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی جائز اور حلال طریقہ اختیار کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہ بات کہی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے بھی یہ بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ان آیتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آدمی کو روزی کی تلاش میں حلال اور پاکیزہ اور جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یوں تو ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری مقدر کی روزی ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، فرشتہ آ کر اس کے جسم میں روح ڈالتا ہے، اس کی روزی لکھتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ سب چیزیں لکھ دیتا ہے۔ تو ہماری روزی ہمارے ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کا جائز اور حلال طریقہ آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جتنے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں نے اپنے ذریعہ معاش کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور کوئی نہ کوئی وسیلہ اختیار کیا ہے۔ روزی کمانے کے لیے عام طور سے جو طریقے ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ اور اونچا جو ذریعہ ہے وہ تجارت ہے، دوسرے زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے روزی کا، تیسرے صنعت اور حرفت ہے۔ صنعت اور حرفت کہتے ہیں کاریگری کو، آدمی کوئی چیز بھی بنانا سیکھ لے۔ اسی طرح چوتھا ذریعہ ہے محنت، مزدوری، ملازمت، نوکری، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ سب سے افضل طریقہ تجارت ہے، اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 90 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، اور اس کے علاوہ 10 حصے برکت دنیا کے دوسرے کاموں میں ہیں۔ اس لیے آدمی اگر اختیار کر سکتا ہے تو آدمی کو تجارت کرنا چاہیے۔ اتنی برکت ہے تجارت میں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آپ نے جو لوگ صحابہ مکے سے گئے تھے، مدینہ میں رہنے والوں کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا تھا، ایک مہاجر اور ایک انصاری، ایک مدینہ کا رہنے والا، ایک مکے کا رہنے والا، ان میں دینی بھائی چارہ قائم کیا تھا کہ تم آپس میں ان کے دین بھائی ہو، آپس میں کاروبار ہے، رہن سہن ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کیا کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر مکے سے گئے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ نوازا ہے، لہذا آپ میرے بھائی ہو، میرے مال کا آدھا حصہ آپ لے لو اور آدھا میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر
آپ لے لو اور ایک گھر کے اندر میں رہتا ہی ہوں۔ اس طرح آدھا آدھا انہوں نے مال تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا مال آپ کو مبارک ہے، بھائی چارہ اپنی جگہ ہے، آپ تو مجھے یہ بتا دو کہ بازار کا راستہ کدھر ہے۔ چنانچہ بازار گئے اور پہلے دن پنیر اور کچھ گھی سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اور دھیرے دھیرے کر کے اللہ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت دی اور اتنے مالدار ہوئے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ میں سب سے بڑے مالدار وہ کہلاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے میں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد میں ایک مرتبہ مدینہ میں بڑا شور ہوا، تو حضرت عائشہ نے کسی کو بھیج کر یہ معلوم کرایا کہ ذرا دیکھو کوئی مدینہ پاک پر کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ آدمی جواب لے کر آیا کہ کوئی حملہ نہیں ہے، سب امن ہے، سلامتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ مدینہ میں آیا ہے ملک شام سے، اور اتنا مال ہے اور اتنے جانور ہیں، اونٹ ہیں اتنے جن پر مال لدا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے میدان ان کے مال سے بھر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر فرمایا، جبھی میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ عبد الرحمن قیامت میں میرے صحابہ میں سب سے اخیر میں میرے پاس آئیں گے، اور جب میں ان سے پوچھوں گا کہ میدان حشر میں اتنی دیر کہاں لگا دی تو وہ فرمائیں گے کہ اپنے مال کا حساب دینے میں لگا ہوا۔ حضرت عبد الرحمن نے بھی یہ بات سن لی، آئے اماں جان سے پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں اللہ کے نبی سے کیا سنا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے حضرت عائشہ نے وہ بات دوبارہ دہرائی۔ عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے اور پھر یہ فرمایا، آپ گواہ رہو اور اللہ سے دعا کرو اللہ میرے حساب میں آسانی کر دے۔ اس وقت میں میرا تجارتی قافلہ جو آیا ہے اور اس میں جتنا مال ہے جو مدینہ منورہ کی گلی گلی بھری ہوئی ہے، میں سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں۔ اللہ نے مال دیا تھا تو اللہ نے سخی بھی ان کو ایسا ہی بنایا تھا، اس لیے سب سے اعلیٰ سب سے اونچا جو ذریعہ ہے وہ تجارت ہے، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے ذرائع ہیں، سارے نبیوں نے کچھ نہ کچھ اور سارے نیک لوگوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے آدمی تجارت کرے یا کوئی اور کام کرے، چند اصولوں کے تحت اگر آدمی یہ کام کرے گا روزی کمانے کا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت ضرور عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت آدمی کی صحیح ہونی چاہیے۔ آدمی کو ہمیشہ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی میرے مقدر میں لکھی ہے، میں اس کو جائز اور حلال طریقہ اختیار کروں گا۔ میرے ذمے ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائی کی، بیوی کی، بچوں کی ذمہ داری ہے۔ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا، گھر والوں کی بھی پوری کروں گا، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں یا ضرورت مند ہیں میں ان کی ضرورت بھی پوری کروں گا۔ یہ اچھی نیت ہوتی ہے۔ اس طرح کام کرنے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی بشارت دی ہے، بلکہ یوں فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں کی روزی کمانے کے سلسلے میں محنت کرتے کرتے اس محنت کو برداشت نہ کرے اور انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں خالی نماز روزہ ہی دین ہے، حلال طریقے سے کمائی کرنا بھی دین ہے، بشرطے کہ مال بڑھانے کی نیت نہ ہو، بلکہ اچھی نیت ہونی چاہیے۔ اپنی ضرورت، اپنے ذمے جن کی ضرورتیں ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں ان کی ضرورت، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت۔ بزرگان دین کا یہی معمول رہا تھا کہ انہوں نے تاجروں کی اصلاح کی ہے نیت کے بارے میں۔ ایک تاجر جب بھی جایا کرتے تھے اپنی تجارت کے لیے باہر، اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ سے دعا کرا کے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ان سے دعا کرائی کہ حضرت لمبے سفر پر جا رہا ہوں، شاید ایک آدھ مہینے بعد واپسی ہوگی، تجارت کے لیے آپ دعا فرما دیں، اللہ میری تجارت میں برکت دے دے، حلال روزی عطا فرمائے۔ انہوں نے ان کو رخصت کر دیا دعا دے کر۔
2 دن بعد انہوں نے دیکھا کہ واپس مسجد میں موجود ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، آپ تو چلے گئے تھے یا گئے نہیں آپ؟ کہنے لگے سفر تو شروع کر دیا تھا اور چلا گیا تھا، لیکن راستے میں جب میں نے ایک جگہ قیام کیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. 2 درخت تھے اور ان درختوں پر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور وہ یہ دیکھا کہ ایک چڑیا ہے جو کھجور تر و تازہ درخت سے لے کر جاتی ہے اور اس خشک درخت پر رکھ کر آ جاتی ہے. اس طرح اس نے کئی مرتبہ کیا. تو میں یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ چڑیا جو ہے وہ کھجور تر و تازہ لے کر جاتی ہے، خشک درخت پر رکھ کے آ جاتی ہے، آخر یہ کرتی کیا ہے، کہاں جمع کر رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں خشک درخت پر چڑھا، سوکھے ہوئے درخت پر چڑھ کر میں نے دیکھا کہ ایک اندھا اور نابینا سانپ ہے اور وہ منہ کھولے ہوئے ہے. یہ چڑیا جاتی ہے اور اس کے منہ کے اندر وہ کھجور ڈال کر آ جاتی ہے اور اسے کھا لیتا ہے. کہنے لگے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، جو اللہ اس اندھے سانپ کو جو اپنی روزی آنکھوں کی روشنی کے ذریعے سے تلاش نہیں کر سکتا، اس کو جب یہاں روزی پہنچا رہا ہے تو میں اشرف المخلوقات میں کہاں مارا پھرتا ہوں. جو اللہ اس سانپ کو روزی دے سکتا ہے اس کے گھر کے اندر، وہ اللہ مجھے بھی اپنی جگہ روزی دے سکتا ہے. بس میں نے تجارت کا ارادہ چھوڑ دیا اور واپس اپنے گھر آ گئے. ان بزرگ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے سانپ کو دیکھ کر اس جیسا بننا چاہا، تم نے اپنے آپ کو چڑیا نہیں بنایا جو اپنی روزی بھی خود کھا رہی ہے اور دوسرے کی روزی کا انتظام بھی کر رہی ہے، اپنا پیٹ بھی بھر رہی ہے اور دوسرے کی مدد بھی کر رہی ہے، سانپ کو لے جا کر کھلا رہی ہے. پھر ان کو ہوش آیا کہ اوہو، میں نے تو سانپ بننا پسند کیا، میں نے چڑیا بننا پسند نہیں کیا جو خود اپنی روزی کا انتظام کرتے ہوئے دوسروں کی خدمت اور دوسروں کی مدد کر رہی تھی. فرمایا جاؤ کمائی کرو، تجارت کرو اور اپنی ضرورتیں بھی پوری کرو اور اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہیں ان کی ضرورتیں بھی پوری کرو. تو عرض میں نے کیا کہ تجارت میں یا کوئی بھی کام آدمی کر رہا ہے اس میں آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ آدمی کو محنت سے جان نہیں چرانی چاہیے. خوب محنتی آدمی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی محنت پر ترس کھا کر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو روزی ضرور عطا فرمائے. اسی طرح امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ آدمی کام کرے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہو. ایک امانت داری کے ساتھ میں کہ بے ایمانی نہ کرے، ہیرا پھیری نہ کرے، خراب مال کو اچھا مال بتا کر نہ بیچے. اسی طرح جھوٹ نہیں بولے، سچ بول کر جو بات ہے حقیقتاً اسی کو کہہ کر مال بیچے یا مال خریدے. اسی طرح امانت داری کے ساتھ کام کرے، خیانت اس میں کسی قسم کی نہ کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بازار تشریف لے جاتے اور بازار والوں کی نگرانی فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک اناج کی دکان سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا بڑا اچھا غلہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ بارش کا موسم ہے. آپ نے اپنی چھڑی اس کی بوری میں داخل کری تو دیکھا کہ اوپر تو سوکھا اناج ہے اور اندر گیلا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، گیلا اناج اوپر ہوتا تو کون خریدتا؟ میں نے سوکھا اوپر ڈال دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں گیلا نہیں ہے، سوکھا ہے، تاکہ لوگ خرید لیں. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا. جو اس طرح دھوکے بازی کا کام کرے، خیانت کرے، اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس لیے امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آدمی کو کام کرنا چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے کپڑے کے بہت بڑے. ان کے ایک پارٹنر تھے. جب وہ اپنی ضرورت سے گئے تو پارٹنر کو بتا گئے کہ یہ جو مال رکھا ہوا ہے، یہ مال اگر کوئی گاہک آ جائے تو آپ بیچ دینا، لیکن اس میں ذرا سا کپڑے میں ایفیکٹ ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر عیب ہے، وہ بتا کر دینا کہ اس کے اندر آپ چاہیں تو لیں اس عیب دار کو اور آپ چاہیں تو نہ لیں. خیر امام صاحب چلے گئے. جب واپس آئے تو پوچھا کہ کیا وہ مال بک گیا؟ کہنے لگے ہاں حضرت بک گیا. کہنے لگے کہ وہ عیب بتا دیا تھا؟ کہنے لگا حضرت بھول گیا تو بتانا. کہ اس کو جانتے ہو خریدار کو؟ کہ خریدار کو تو نہیں جانتا، وہ تو اجنبی آدمی تھا. امام صاحب نے فرمایا کتنے کا بیچا؟ فرمایا 30,000 دینار کا بیچا ہے. کہا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس سارے کے سارے کو صدقہ کر دو. جب اتنی بڑی رقم صدقہ کرنے کے لیے اور غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے خادم گیا
تو فقیروں نے اور غریبوں نے پوچھا کہاں سے لائے ہو اتنے سارے دینار، کہ امام صاحب نے بھیجے ہیں، کہ کائی کے بھیجے ہیں، کہ اس طرح مال بیچ دیا تھا جو عیب بتائے بغیر دے دیا گیا تھا خریدار کو۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ دھوکہ ہو گیا، خیانت ہو گئی، لہذا یہ مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے استعمال کرنے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے کے فقیر بھی اور غریب بھی اتنے متقی تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ دھوکہ دھڑی کا مال ہے اور پیسے ہیں، تو کوئی فقیر اس مال کو لینے کو تیار نہیں ہوا کہ ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ جب امام صاحب اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیسے استعمال کریں گے اس میں؟ تو اس لیے خیانت بالکل مناسب نہیں ہے۔ آدمی امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کام کرے گا، اللہ یقیناً اس میں برکت دے گا۔ تو آج میں نے کیا، تجارت سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، مزدوری اس کے جو ہے وہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مزدور کو دیکھا، وہ سامنے سے آ رہا ہے، آپ نے سلام کیا، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے، اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ آپ نے کہا یہ کیا ظلم ہے، ہم مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا رہے، تم ہاتھ پیچھے کر رہے ہو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میں مزدوری کرتا ہوں اور مزدوری کر کے آ رہا ہوں، میرے ہاتھ گندے ہیں، آپ کے ہاتھ پاک پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اپنے ہاتھ لاؤ، اور اللہ کے نبی نے ان سے مصافحہ کیا، اور اس کے بعد یوں فرمایا جو ہاتھ حلال کمائی میں اور حلال مزدوری کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کھیتی کرنے والے کھیتی کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو غلہ، اناج، پھل پھول اور دنیا کی سبزیاں ملتی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھیتی، دیندار مسلمان جب کھیتی امانت داری کے ساتھ کرتا ہے تو کھیتی جب تک ہری رہتی ہے اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے، اور اس کا ثواب کھیتی کرنے والے کو ملتا ہے، کھیتی کرنے والے کو ملتا ہے۔ فرمایا کسی کسان نے کھیتی کری اور اس کھیتی میں سے کسی آدمی نے کھا لیا، یا حتیٰ کہ کسی پرندے اور جانور نے کچھ کھا لیا، تو اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ کھیتی کرنے والے کو۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یوں فرمایا اگر کوئی چور چوری کر لیتا ہے اس کی کھیتی میں سے کچھ چرا کر لے جاتا ہے تو چور کو تو چوری کا گناہ ہوگا، لیکن جتنی کھیتی کا سامان یا جتنے پودے یا جتنا اناج اس نے چوری کیا ہے، اللہ اتنا ثواب صدقہ کرنے کا اس کھیتی کرنے والے کے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں۔ بہرحال جو جائز ذریعے ہیں، جائز طریقے ہیں، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر کہیں آدمی مزدوری کر رہا ہے، جتنے وقت کا وعدہ کیا ہے اتنا وقت دے، جس کام کا وعدہ کیا ہے اپنے کام کو پورا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی گیا اور جانے کے بعد سائن کر کے آفس میں واپس آ گیا یا انگوٹھا لگا کر واپس آ گیا، اور یہ کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہماری تو حاضری لگی گئی ہے، اب کون دیکھنے والا ہے، کام کریں یا نہ کریں۔ یا یہ کہ بھئی کام آدمی کے ذمے کیا تھا کہ اتنا کام کرنا ہے، آدمی نے کام ہی پورا نہیں کیا، اپنے کام میں کوتاہی کر دی۔ نگرانی کو کہیں نگرانی کے لیے کسی آدمی کو طے کیا تھا، نگرانی میں کوتاہی کر دی۔ اور جو جتنے بھی کام ہیں محنت مزدوری کے، آدمی اپنا کام پورا کرے، اپنا وقت پورا دے، تو اللہ یقیناً ان کی محنت میں برکت عطا فرماتے ہیں، مزدوری میں بھی برکت دیتے ہیں، کھیتی کرنے والوں کو کھیتی میں برکت دیتے ہیں، اور تاجروں کو تجارت میں برکت دیتے ہیں۔ شرط میں نے عرض کری ایمانداری اور سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، اور اپنے آپ کو اعمال کا پابند رکھیں۔ ایسا نہیں کھیتی تو کر رہے ہیں لیکن نماز چھوڑ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں لیکن نماز چھوڑ رہے ہیں، اور رمضان کا روزہ بھی چھوڑ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو محنت کرتے ہیں، ہم کہاں روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم تو محنت کرتے ہیں، ہم تو کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ صاحب ہم تو ایسی جگہ جاب کرتے ہیں جہاں کے لوگ اور وہاں کا جو آفیسر ہے یا وہاں کا جو مالک ہے وہ ہمیں تو نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لعنت ہے ایسی روزی پر جس نماز چھوڑ کر کمائی جائے۔ اللہ نے تو خود نماز میں روزی کی برکت رکھی ہے، جب نماز ہی کو آدمی چھوڑ دے گا تو روزی کی برکت کہاں سے ملے گی؟ قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند کیجئے، خود بھی پابند رہیے، اور ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ پتہ چلا کہ نماز کی پابندی میں خود اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہے۔ نماز چھوڑ کر جو آدمی روزی کمائے گا اس کی روزی میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے نماز کا پابند رہ کر، سچائی کا پابند رہ کر، امانت داری کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو بھی آدمی کام کرے گا حلال طریقے سے، یقیناً اللہ اس کے کام میں برکت دیں گے۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں رزاق کو چھوڑ کر، حالانکہ رزاق کی طرف جانا چاہیے۔ رزاق کے پاس چلے گئے جو روزی دینے والا ہے تو روزی تو خود بخود پیچھے آ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کے کھجوروں کے باغ لدے ہوئے تھے اور کھجوریں توڑنے کا زمانہ تھا، تو منافقین کہنے لگے کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت جاؤ، اور ان کھجوروں کو چھوڑ کر، اس روزی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو صحابہ نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہم روزی کو چھوڑ کر رزاق کے پاس جا رہے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں روزی دی ہے ہم اسی کے حکم سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے اس عمل کی برکت سے مدینے کی کھجوروں میں اتنی برکت دی، آج تک جو بھی حاجی آتا ہے یا جو بھی عمرہ کرنے والے آتا ہے وہ بغیر کھجور کے واپس نہیں آتا ہے۔ آج تک آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں آدمی ہر سال یک کے بعد دیگرے، ایک آیا، دوسرے آئے، تیسرے آئے، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پورے سال کا ایوریج لگاؤ تو نہ معلوم کتنے لاکھوں لوگ آتے ہیں، اور ہر ایک زمزم بھی لے کر جاتے ہیں وہاں سے، اور کھجوروں بھی اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حجاز کی یا مدینے کی کھجوروں کے اندر کمی پڑ گئی، اس لیے اس سال عمرہ کرنے والے یا حاجی کھجور لے کر نہیں آئے۔ یہ صحابہ کی قربانیوں کی برکت ہے کہ وہ روزی کو چھوڑ کر رزاق کے پاس گئے تھے، اللہ نے ان کی روزی میں اتنی برکت دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعمال اور خاص طور سے نماز کا پابند رہ کر روزی کمائیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں برکت والی روزی دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔